السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک چھوٹا سا نیا افسانہ پڑھنے والے ہیں، اور یہ ہمارے چینل کا پہلا افسانہ ہے۔ اب تک ہم نے صرف ناولس ہی پڑھے، یہ پہلا افسانہ ہے۔ اس کی مصنفہ ام حبیبہ ہیں، اور اس افسانے کا نام خسارہ ہے۔ کافی زیادہ اچھا ہے یہ، جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے یہ بہت پسند آیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا۔ یہ دین سے ریلیٹڈ ہے، اور رائٹر نے اس کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے۔ تو چلیے پھر بغیر کسی دیری کے ہم اپنے افسانے کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام لازم ہے، یہ اس خدا واحد کا نظام ہے۔ ہر سیاہ کار مٹی میں دب جائے گا، ہر سیاہی میں لپٹی روح کو اس کا انجام سنایا جائے گا۔ اور جس دن اختتام ہوا اس دنیا کا جس کی ابتدا ہوئی تھی، اس دن خدا کا ہر ایک نیک اور ہر بد سے کیا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اے انسان، کیا دیکھا تم نے ایسے لوگوں کو جو پل صراط کو پار کرتے ہوئے جہنم میں گر گئے؟ ہاں، نہیں دیکھا تم نے، لیکن تم دیکھو گے۔ روز آخر کے ہر جرم نہیں ہوتا، کچھ جرم کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تم دیکھو گے جہنم کو بھرتے ہوئے ایسے لوگوں سے، تم دیکھو گے جنہوں نے خود روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں میں راستے بنا لیے۔ تم دیکھ لو گے کہ ہر اندھیرا انسان کو خدا سے نہیں ملا تھا۔ کچھ اندھیرے گمراہی کی منزلیں طے کرواتے ہیں۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم کہ انسان سیدھا راستہ جانتے ہوئے بھی گمراہی کے اندھیرے کی طرف چلے، اور جو لالچ میں حق جانتے ہوئے بھی اس کی مخالفت کرے، وہ اندھا شیطان ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، 1500 سال پہلے ایک قوم اللہ نے زمین پہ اتاری۔ اس قوم پہ اتارے جانے والے نبی اللہ کے لاڈلے نبی تھے، جس کی وجہ سے یہ قوم بھی اللہ کی لاڈلا تھی۔ جو بھی کہتے ان کے لیے آسمانوں سے اتارا جاتا، لیکن یہ وہ تھے کہ اللہ کی تقسیم پہ کبھی راضی نہ ہوئے اور ناشکری ہی کرتے رہے۔ بلا شبہ اللہ نے ناشکری کی وجہ سے ان کو سخت ترین عذاب میں جھڑک دیا، اور ان پہ ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط کر دیا۔ خواہ پھر وہ اسی بے سکونی میں پھرتے رہے۔ اس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کے معنی روٹ ورڈز گرامر اور قرآن کے مطابق کچھ یوں ہیں۔ اسرائیل مرکب لفظ ہے، اسر سے اسیر بنا ہے۔ اسیر کے معنی قیدی کے ہیں، اور رائل عبرانی میں اللہ کے لیے ہیں۔ اس طرح اسرائیل کے قرآن میں صحیح معنی عبداللہ کے ہیں، جس کا اصل مطلب اللہ کا قیدی ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ القرآن۔ اے انسان، اے اخلاقی کے نقطہ عروج، وہ ذات جو تمہیں بن مانگے نواز رہا ہے، تم کیوں راضی نہیں خدا کی تقسیم پہ؟ تم کیوں نکل جاتے ہو اس خسارے بھرے خاردار راستے پہ جس کا اختتام صرف جہنم کا ایندھن بننا ہے؟ اے ناشکر انسان، کہ تمہیں نہیں لگتا تم بن گئے ہو بنی اسرائیل سے بھی برتر قوم؟ خدا آسمان سے اتارتا تھا ان کے لیے من و سلوہ، اور وہ راضی نہ ہوئے اور ناشکرے ہی رہے۔ اور اے انسان، تم بھی خدا کے دیے پہ شکوہ کیے نکل گئے ہو سیاہ کار راستے پہ؟ تم بھی راضی نہ ہوئے خدا کی تقسیم پہ؟ کیا فرق نکلا من و سلوہ دی گئی قوم میں اور تم میں؟ نہیں ہے کوئی فرق، ہو تم مشترکی۔ صبح کی کرنیں ہر سو پھیلی تھی جب ایک سیاہ کار ایک خوبصورت محل نما بنگلے کے پورچ میں آ کے رکی۔ براق شاہ نے گاڑی سے باہر قدم رکھا، اور پھر اس کی بیوی رابیل گاڑی سے باہر آئے۔ ایک 5 سالہ بیٹا عمر بہت تیزی سے دادی کی گود سے اچھل کر گاڑی کے سیٹ سے اترا۔ براق شاہ نے اپنی ماں کو پچھلی سیٹ سے اتارا۔ شکر ہے ہماری بھی سن لی گئی۔ رابیل کے چہرے پر ایسے مسکراہٹ تھی کہ اس کا دل تھا کہ وہ اچھلے،
تو وہ خوشی سے بولتی جا رہی تھی۔ 5 سالہ عمر بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ماما، ہمارا گھر کتنا پیارا ہے نا؟ رابیل نے پیار سے بیٹے کو سر کو چوما۔ بہت پیارا ہے، آپ کو پسند آیا؟ بہت زیادہ۔ وہ چھوٹی سی فیملی بہت ہی خوش تھی، بس وہاں موجود ایک انسان کے چہرے پہ پریشانی کے، دکھ کے آثار نمایاں تھے۔ اب وہ سب چلتے ٹی وی لاؤنج میں نرم اونچے صوفوں پہ بیٹھے مسکراتی آنکھوں سے گھر دیکھ رہے تھے۔ وہ محل نما گھر واقعی اپنی مثال آپ تھا۔ بنانے والے نے کیا نقشہ ڈیزائن کیا تھا۔ ماں دکھ سے بیٹے اور بہو کا خوش چہرہ دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ اماں، آپ کو کیسا لگا گھر؟ اپنی باتوں سے نکل کر پراگ شاہ نے اپنی ماں سے پوچھ ہی لیا۔ ماں نے آنکھیں جھکا لی اور ہلکا سا مسکرائی، جیسے طنز کیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا، بنی اسرائیل پہ اللہ نے کیسا عذاب بھیجا تھا؟ مجھے لگتا ہے بیٹا، ہم بھی اسی قوم کا حصہ ہیں، وہ جو آسمان سے اتارے من و سلوہ سے خوش نہ ہوئی، اور ہم بھی اس خدا کی تقسیم پہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ ہم نے بھی ان کی طرح ناشکری ہی کی۔ پراگ شاہ نے گہرا سانس لیا اور صوفے کے پشت سے کمر ٹکا دی۔ اماں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بیٹا، 3 وقت کا کھانا دیتا تھا نا اللہ، پہننے کے لیے کپڑے دیتا تھا، سونے کے لیے چھت دی تھی، پھر حرام کما کر اتنا اونچا بنگلہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں، آپ ہماری خوشی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ کچھ وقت آئے ہوا ہے ابھی، اور آپ نے اپنا نصیحتوں والا خطبہ دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ خیال ہے مجھے تمہارا بیٹا، انسان اسی کو روکتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ چھوڑ دو بیٹا، اس حرام کی کمائی کو چھوڑ دو۔ ماں التجائی انداز میں بیٹے سے کہہ رہی تھی۔ کہاں کا حرام حلال اماں، یہ حرام نہیں ہوتا، پروفٹ ہوتا ہے ہمارا، حق ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو وہ دی گئی تاریخ پہ واپس نہیں کرے گا تو ڈبل تو ہوگا۔ یہ حق ہے اماں ہمارا، حرام نہیں ہے۔ حق نہیں ہے بیٹا، یہ مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ ہے، ان کے جسم سے خون نچوڑنے والی بات ہے۔ اماں بس کر دیں، معاف کر دیں ہمیں۔ پراگ شاہ نے غصے بھرے انداز میں ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ حرام حرام کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ گناہ واقعی صرف پہلی بار گناہ لگتا ہے، جب وہ عادت بن جائے تو گناہ گناہ نہیں لگتا بیٹا۔ تمہیں بھی حرام حرام نہیں لگ رہا، بہو تم ہی سمجھو۔ اماں نے اس سے منت سے کہا۔ میں کیا سمجھاؤں، سمجھنا تو آپ کو چاہیے اماں، صحیح تو کہہ رہے ہیں۔ اگر دن پھرنے ہی لگے تو آپ اب اپنے حرام حلال کا درس دینا شروع کر دیا ہے۔ بیٹا، قرآن میں اللہ نے صاف صاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ نہ کرو بیٹا، مجھے تمہارا خیال ہے، چھوڑ دو، خدا سے معافی مانگ لو۔ اماں، آپ نے اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھ لیں اور سکون سے ہمیں جینے دیں۔ اگر آپ خوش نہیں ہو سکتی نا تو ہمیں خوش ہو جانے دیں، مہربانی ہوگی، ساری خوشی خراب کر دی ہے۔ وہ اٹھا اور اپنے قدم کمرے کی جانب موڑ دیے۔ حرام اگر خون میں اثر کر جائے نا تو پھر وہ حلال پہ مطمئن نہیں ہوا کرتا۔ وہ ماں کو نظر انداز کرتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ بہو نے غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثر سے اماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا تھا۔ بیٹا سمجھا لو اسے، اپنے مال میں اتنے ہی خسارے لکھوائے جتنے کا حساب اس روز آخرت خدا کے سامنے دے سکو، ورنہ خسارے وبال بن جائیں گے۔ ماں نے آنکھیں پوچھتے بہو سے کہا، جو تنفر و بیزاری سے اٹھی اور کچن کی جانب بو دی، جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ امی جان، آپ ناشتہ کرنے کیوں نہیں آئیں؟ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوتی رابیل زیر لب بولی تھی۔ اماں جان جائے نماز بچھائے، نماز اشراق ادا کر کے ہاتھ اٹھائے نہ جانے کتنی دیر سے دعائیں کی جا رہی تھیں۔ اماں کو نماز پڑھتا دیکھ کر رابیل نے خاموشی سے ٹرے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی اور پلٹی ہی تھی کہ اماں ہاتھ منہ پر پھیر کر خفا انداز میں جلدی سے بولی، ناشتہ واپس لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا۔
رابیل واپس پلٹی۔ لیکن کیوں امی؟ اگر گاڑی میں بٹھانے سے پہلے تم لوگ مجھے اپنی حرام کی کمائی کی داستان سنا دیتے تو میں تم لوگوں کے ساتھ اس گھر میں کبھی بھی نہ آتی، جیسے تیسے کہہ کے وہیں اکیلے رہ لیتی۔ کم از کم یہ تو بتائیں کہ تمہارے باپ نے وہ گھر حلال کی کمائی سے تعمیر کروایا تھا۔ اچھا، تو آپ بھوکی رہیں گی؟ اتنے مہینوں سے بھی تو یہی کمائی کھا رہی ہیں نا؟ کھا رہی تھی کیونکہ مجھے سچائی نہیں پتہ تھی، لیکن جان بوجھ کر کیا جانے والا گناہ وبال بن جاتا ہے۔ آپ کو میڈیسن لینی ہے، چلے شاباش، آرام سے کھانا کھا لیں۔ رابیل منہ کے زاویے بدلتے ہوئے بوڑھی اماں کو کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا نہ لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا۔ اچھا، جو جتنی زندگی رہ گئی کہاں سے کھائیں گی؟ اگر براق کے علاوہ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی طرح چلی جاتی، لیکن میرے پاس تمہارے باپ کی دی بالیاں رکھی ہیں، اسے بیچ دوں گی، لیکن تمہاری حرام کی کمائی سے ایک نوالا بھی اب مجھ پہ حرام ہے۔ باپ دائیں بنا دین کی تبلیغ دیتا چلا گیا اور بیٹا حرام کی کمائی۔ تاوان بھر رہے ہو تم لوگ اپنے پیٹوں میں۔ خدا کی حدوں سے تجاوز کر کے کمائے گئے پیسے وبال ہوتے ہیں، اعمال اور عمل دونوں کو کھا جاتے ہیں۔ اماں بس کر دیں، نہیں کھانا تو نہ کھائیں، لیکن اپنا درس اپنے پاس رکھیں۔ براق کو بھیجو، اماں نے غصے سے بہو کو کہا۔ وہ آفس آ چکے ہیں، آئیں گے تو بھیج دوں گی۔ رابیل ٹرے اٹھائے، ایک تنفر بھری نظر ماں پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ شام کا وقت تھا جب براق شاہ ٹی وی لاؤنج میں اپنے کسی کسٹمر سے ڈیل کر رہا تھا۔ عورت اپنے گھر کے کاغذ گروی رکھ کر سود لینے آئی تھی۔ اس گھر میں براق شاہ اپنے کسٹمرز کو ڈیل اسی وقت کرتا تھا جب اس کی ماں دوپہر میں سو رہی ہوتی تھیں، تاکہ وہ کوئی درس دینا شروع نہ کر دیں۔ لیکن آج ماں جاگ رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں کی نیند کوسوں دور چلی گئی تھی۔ براق شاہ کے نزدیک ماں سو رہی تھی۔ ماں اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی جب دو لوگوں کی بات کی سرگوشیوں سے قرآن بند کر کے وہ باہر چل دی۔ باہر نکلتے ہی وہ جان گئی تھی کہ سامنے لین دین جاری ہے۔ براق شاہ نے ایک پھولا ہوا لفافہ عورت کی جانب بڑھایا اور گھر کے کاغذات اس سے لے لیے، صوفے پر رکھ دیے۔ انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ ماں غصے اور دکھ کے ملال میں براق شاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ لوگوں کو مشکلات میں جھونک کر ان کو آسانی کی دعا دینا کہاں کا انصاف ہے بیٹا؟ اماں آپ اندر جائیں پلیز۔ کیا انسان خدا سے زیادہ دینے والا ہے؟ ماں دکھ سے عورت سے سوال کر رہی تھی۔ میں مجبور ہوں اماں، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ مجبور؟ خدا کو چھوڑ کے لوگوں سے مانگنے والے مجبور نہیں، فقیر ہوتے ہیں، وہ فقیر جن کو خدا پہ یقین نہیں ہوتا۔ اماں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اندر جائیں۔ رابیل، رابیل۔ براق شاہ رابیل کو اونچی اونچی آوازیں دے رہا تھا۔ اماں کو ان کے کمرے میں لے کے جاؤ۔ رک جاؤ، تم نے تو ماں کو نہیں سنا، جو سن رہا ہے اسے سن لینے دو۔ میرے سن لینے سے اگر وہ دوبارہ راہ راست پر چل پڑتی ہیں تو یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ بات یہ ہے بی بی کہ تم نے اس طرح خدا سے مانگا ہی نہیں جس طرح مانگنے کا حق تھا۔ تم نے خدا سے زیادہ ناشکر انسانوں پہ یقین کیا ہے۔ خدا کو قصوروار کیوں کہہ رہی ہو کہ اس نے تمہیں نہیں دیا؟ تم نے اس ذات پہ اس طرح یقین کیا ہی نہیں ہے جس طرح کرنا چاہیے۔ اگر تم اپنے ارد گرد نظر ڈالو تو تمہیں خدا کی بہت سی نعمتیں دکھائی جائیں گی جس کو ہم مجبوری سمجھ کر اپنی ضرورتیں بناتے ہیں، وہ ہم اپنے اعمال کی جگہ خسارے بھر رہے ہوتے ہیں۔ تم شکر الحمدللہ کہہ کر اس خدا پہ یقین کرتی تو آج لوگوں کے در تک نہ آتی۔ جان لو یہ تمہاری آزمائش ہے، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ بوڑھی ماں بول رہی تھی اور بہو ماں کو ہاتھ پکڑے ان کو کھینچتی کمرے میں لے آئے۔ یہ ہاتھ جڑے دیکھ لیں ہمارے، معاف کر دیں ہمیں، سکون کا سانس لینے دیں۔ کیوں آپ لوگوں کو بدزن کر رہی ہیں؟ ایک ہی بیٹا ہے، اسی کی خوشی میں بھی خوش نہیں ہونے کے بجائے اس کے خلاف بول رہی ہیں۔ سود کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ اعلان کیا ہے۔ جس روز جہنم سامنے لا دی جائے گی اس دن کہو گے کہ ماں ٹھیک کہتی تھی۔ کاش کوئی اس دور میں بھی وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آئے ظاہر کی طرح۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 ماہ گزر گئے تھے
اصول کا کاروبار جاری تھا۔ ماں اپنا کھانا الگ بنانے لگی تھی۔ ماں نے بہو بیٹے سے سب کہنا چھوڑ دیا تھا، وہ بس خدا کو کہنے لگی تھی۔ رات کا وہ اندھیرے بھرا پہر، جب انسان تھک کر سو جاتے ہیں، تب کچھ انسان بھٹکتے ہیں منچاہے انسانوں کی تلاش میں۔ لیکن آج ایک ماں بھٹک رہی تھی اپنی اولاد کی تلاش میں۔ آج وہ گرم رات دن سے کہیں بہتر تھی۔ دن میں پنکھے کی ہوا بھی جیسے لو کے تھپیڑے دے رہی تھی، رات میں وہ ہوا ٹھہر رہی تھی اور جلد میں جذب ہو رہی تھی۔ ماں بستر میں لیٹی چھت کی جانب سر کیے روتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا کر رہی تھی۔ دعا جاری تھی کہ اچانک یہ منظر بدل گیا۔ باہر ٹی وی لاؤنج سے بہو کی اونچے روتے ہوئے ماں کو بلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ماں بستر سے اتری اور ہاتھ کو ہتھیلی سے آنسو صاف کرتی عجلت میں باہر آئیں۔ کیا ہوا بہو؟ ماں پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ رابعہ روتی جا رہی تھی۔ اماں، پراگ نے جو کیبن لوگوں کی گروی رکھی چیزوں کے لیے لیا تھا، اس پورے لاکر میں آگ لگ گئی۔ اماں اب کیا ہوگا؟ پراگ ٹھیک ہے، اسے تو کچھ نہیں ہوا؟ جی وہ بھی گئے، کچھ بھی نہیں بچا، کچھ اور لوگوں کے کیبن بھی راکھ بن گئے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا بہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں پریشانی کے عالم میں جھکائے گھٹنے سے ایک ہی نشست پہ بیٹھی تھی۔ رابعہ پریشانی سے ادھر چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی۔ پراگ شاہ گھر میں داخل ہوا، بال ملگجا بنے تھے، دکھ تھا۔ ماں دیکھتے ہی نشست سے اٹھی۔ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ سب راکھ کا ڈھیر بن گیا، کچھ نہیں بچا۔ کیسی آزمائش ہے؟ پتہ نہیں آزمائش اب کب ختم ہوگی۔ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر کے خود کے لیے سکون ڈھونڈنے والوں کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا بیٹا، ہم انسان خود پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ بیٹا آزمائش نیک کاروں پہ بھی آتی ہے اور گناہ گاروں پہ بھی، لیکن بیٹا کچھ آزمائشیں نہیں ہوتی، کچھ ٹھوکریں ہوتی ہیں۔ آزمائش ان پہ اللہ بھیجتا ہے جن کو چن لے، خواہ وہ نیک ہوں یا گناہ گار، لیکن ٹھوکریں خدا ان کو لگاتا ہے جن کو مہلت دے دے۔ یہ ٹھوکر ہے بیٹا، سنبھل جا، وقت ہے، ابھی بھی خدا کے حضور توبہ کر لو، وہ اللہ اس مشکل سے نکال دے گا۔ ہر بار ٹوٹنا، ٹھوکر لگنا کسی انجام کی نشانی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ٹوٹ جانا زندگی کی کنجی اور اندھیرے کے بعد روشنی بھی بن جاتا ہے۔ بس ایک لمحہ لگا تھا آنکھوں سے لالچ کا پردہ ہٹنے میں، صرف ایک لمحہ، اور سیاہی سفیدی میں بدل گئی تھی۔ آپ ٹھیک کہتی تھیں امی جان، ہم نے خدا کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھا ہی نہیں، ہم شکر کرنے والوں میں سے ہیں ہی نہیں۔ صحیح کہتی تھیں آپ، جو چیز اللہ کی قائم کی گئی حدود کو پار کر کے غلط راستے اختیار کر کے کی جائے، وہ سر کا وبال بن جاتی ہے۔ کیا وہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آنسو گاہ سے پھسل کر دامن میں جذب ہونے لگے تھے۔ کیوں نہیں، ایک بار پلٹ کے تو دیکھو، وہ دائرہ رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ رحمان اس کی صفت ہے، بندے کو یاد رکھنی چاہیے۔ وہ اگر نئے دن کا سورج طلوع ہوتا دکھا رہا ہے تو وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ صرف نیک عبادت کرنے والوں کا ہی رب نہیں ہے، وہ ندامت میں توبہ کر لینے والوں کا بھی رب ہے۔ دل کی سیاہی مٹنے لگی تھی۔ ہاں وہ براق شاہ تھا جس کے معنی تھے روشن، اسے روشنی تقسیم کرنی تھی۔ براق شاہ نے اپنی نظر آسمان کی جانب اٹھائی، وہ خدا سے ہم کلام ہوا تھا، ہاں اس خدا سے جو سن لیتا ہے، اور رحم اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ یا اللہ، میں نے ساری زندگی صرف خسارے کمائے ہیں، میں بہت گناہ گار، متکبر، سرکش، ناشکرہ اور نعمتوں کا ناقدردان ہوں۔ نہ میرے پاس ایمان ہے نہ امان، مگر پھر بھی تجھ سے معافی طلب کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آخرت ہر ان چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو جی ہمارا افسانہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ کتنا اچھا لکھا تھا نا اسے، مطلب افسانے میں سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ ایک تو وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اور آپ کو اس چھوٹے سے میں نا جو کہانی آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اس کو بہت ہی زیادہ دھیان سے اور خوبصورتی کے ساتھ بننا پڑتا ہے، اور جو یہ رائٹر ہیں انہوں نے یہ کام جو ہے وہ بخوبی نبھایا ہے۔ آپ اس کو سن کے یہ بات خود ہی اندازہ لگا سکتے ہوں گے اس بات کا۔ تو جی کافی اچھا تھا یہ، اور اس میں جو ہے وہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح
سود لینا اور دینا جو ہے وہ حرام ہے، اور اس میں ایک میسیج ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسا کام جو اس کی پابندی اللہ نے لگائی ہو اور پھر آپ اگر وہ کام کریں تو اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان ہوتا ہے. مطلب ایک وقت ہوتا ہے، تب تک آپ کو کافی زیادہ پروفٹ ہوگا اس چیز سے، کافی زیادہ اچھا لگے گا، مگر پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اس چیز میں جو ہے وہ لاس ہوگا. اور ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دیتا ہے. کتنی اچھی بات ہے نا، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ گناہ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو مہلت دیتا ہے کہ آپ شاید واپس پلٹ کے آ جاؤ. اوکے جی، تو پھر اور ایسے ہی ناولس کے لیے، افسانوں کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو چلیے پھر ہم ملیں گے ایک نیکسٹ ناول میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.